کتنے کتنے قسم کے کھانے کھاتے ہیں. تو انتہائی لاپرواہی سے فرمایا کہ سحر میں دیکھا جائے گا حضرت والا سحر تک عبادت الہی میں مصروف رہے. میں سو گیا اور حضرت نے مجھے وقت پر جگا کر انتہائی استغنا کے ساتھ فرمایا کہ تم کھانا کھا لو. حضرت پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر میں لگے رہے. پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر میں لگے رہنے کے بعد بھی اس کو اٹھایا انہوں نے. تو ذرا سوچو تو صحیح. حضرات یہ حال ہے ہمارے بزرگوں کا. دن بھر روزہ رکھا، شام کو ہلکا پھلکا کھایا اور رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہے. حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگ ہی رمضان المبارک کے انوار اور برکات اور روحانی کیفیات کو اچھی طرح محسوس کرتے تھے، اور اسی لیے وہ اس کی کما حق قدردانی بھی کرتے تھے. بہرحال ہمارے پاس اگر وہ نظر نہیں تو یہ کیا کم ہے کہ اللہ کے نبی کا اسوہ اور صحابہ کرام کی حالت اور بزرگوں کے واقعات اس قدر موجود ہیں کہ وہ آنکھوں دیکھے حال سے کس طرح کم نہیں. اسی لیے میں نے تقریر کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل اور مقدس مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کے اندر میں سب سے افضل ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، بہت ہی بلند مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. تو اب ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ میری اور آپ کی سعادت ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کے وقت ہم بالکل تندرست اور توانا ہے اور اس قابل ہے کہ ہم رمضان المبارک کا پوری طرح جیسا کہ اس کا حق ہے استقبال کر سکے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہے اور ہم رمضان المبارک کا استقبال کر سکتے ہیں. اتنی طاقت اور قوت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوستو، میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے. رمضان المبارک کے روزوں کو تمہارے اوپر میں فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. اور روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تمہاری زندگی پوری طرح عبادت بن جائے. اب روزہ کہتے کس کو ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اس کو کہتے ہیں روزہ. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں روزہ. محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر میں فرض کیا گیا تھا، بڑی حکمتوں پر مبنی ہے جس کو اہل نظر ہی پہچانتے ہیں. لیکن اتنا تو خود آیت کریمہ سے ظاہر ہے. آیت کریمہ سے تو اتنا ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا بظاہر مشقت کی چیز ہے. اس لیے دل جوئی کی خاطر دوسری قوموں اور امتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ مشقت تم سے پہلے لوگ بھی اٹھاتے تھے. روزہ رکھنا بظاہر کیا لگتا ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بوجھ ہے، ہم رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. لیکن ہم سے پہلی امتوں نے بھی اس روزے کو رکھا ہے. ہم سے جو پہلی امتیں آئی ہے